صوبے میں جرائم کی شرح بڑھنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہنگامی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے جرائم کی ویڈیوز دکھا کر آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو لاجواب کر دیا۔ شیخو پورہ اور فیصل آباد میں جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ افسران کی سرزنش۔ آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو سی سی ڈی سے بھرپور تعاون کی ہدایت۔ جرائم روکنے کے لیے پیش کیے اقدامات کرنے کا ہدف دیا۔ اسپیڈو بس کے کنڈکٹر نے بچی کو مارا۔ اگر قانون کا خوف ہوتا تو ایسے واقعات نہیں ہو سکتے۔ گجرات میں کرائم کا برا حال ہے۔ بس روک کر بیگ چھینے گئے۔ ایسے واقعات خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں۔ منشیات کے واقعات کے عدد و شمار دیکھ کر شرم آتی ہے۔ گلبرگ میں گاڑی کی بیٹری چوری ہونے کی ویڈیو شرمناک ہے۔ جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے۔ قتل، ڈکیتی، اغوا اور گمشدگی جیسے واقعات کا تسلسل اور بڑھنا قطعاً برداشت نہیں۔ امن و امان میں بہتری کے لیے جو کرنا پڑا کروں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز اجلاس میں اظہار برہمی۔ $527 ارب کا بجٹ، اب نتائج دیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پولیس افسران کو وارننگ۔ بولی، پولیس افسران کا فائنل انٹرویو خود کرتی ہوں، اب سیاسی مداخلت بالکل صفر ہے۔ پچھلے دور میں سیاسی وابستگیوں سے تعیناتیاں ہوتی تھیں، پولیس کو ہر قسم کی مداخلت سے پاک کر دیا، اب ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا۔ پولیس کو 2 سال میں ریکارڈ بجٹ دیا، پھر بھی جرائم ہونا افسوسناک ہے۔ پولیس کو اب سستی نہیں، کارکردگی دکھانا ہوگی۔ ٹریفک جرمانوں میں کمی سے متعلق ترمیمی بل پنجاب اسمبلی سے منظور۔ صوبائی موٹر وہیکل چوتھی ترمیم کثرت رائے سے منظور۔ موٹر سائیکل کا چالان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے کر دیا گیا۔ رکشہ ڈرائیوروں کے لیے چالان 3000 سے کم کر کے 1000 روپے مقرر۔ کار اور جیپ کا جرمانہ 5000 کے بجائے اب 2000 روپے ہوگا۔ لگژری گاڑیوں کا جرمانہ 20000 سے کم ہو کر 10000 روپے رہ گیا۔ ٹرک، بس اور ہیوی وہیکلز کے جرمانوں میں بھی 10000 روپے کی کمی۔ سنگین خلاف ورزیوں اور اوور سپیڈنگ پر پرانے جرمانے برقرار رہیں گے۔ جرمانوں میں کمی کا اطلاع گورنر پنجاب کے دستخط کے بعد ہوگا۔ قانون سازی صرف اور صرف اسمبلی کا حق ہے، بغیر منظوری ٹیکس لگانا غیر آئینی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا دو ٹوک موقف۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں اہم رولنگ دیتے ہوئے کہا، ایگزیکٹو انتظامیہ قانون سازی نہیں کر سکتی۔ ٹیکس کے لیے ایس آر اوز کا سہارا لینا آئی ایم ایف شرائط کے بھی خلاف ہے۔ ایس ایس پی عبدالرحیم شرازی کو سی ٹی او تعینات کیے جانے کا امکان۔ ایس ایس پی فیصل شہزاد اور ایس ایس پی اختر فاروق فارغ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سی ٹی او لاہور کی خالی سیٹ پر انٹرویو۔ ایس ایس پی عبدالرحیم شرازی کی اس وقت ڈی پی او مندی بہاؤدین تعیناتی ہے۔ عبدالرحیم شرازی ایس پی اور سی آر او لاہور بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ پنجاب کے 46% تھانے ہائی سپیڈ مواصلاتی انفراسٹرکچر سے محروم۔ 758 میں سے 352 تھانوں میں جدید مواصلاتی اسٹرکچر موجود نہ ہونے کا انکشاف۔ ڈویژنل کمشنرز کی رپورٹ پر پنجاب حکومت کا سیکیورٹی صورتحال کی بہتری کے لیے بڑا فیصلہ۔ پنجاب بھر کے تھانوں میں ہائی سپیڈ مواصلاتی نظام LTE ایڈوانس سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ 3 ارب کی لاگت سے دور دراز کے علاقوں میں 300 مقامات پر ٹاورز لگائے جائیں گے۔ شاہدرہ ٹاؤن میں جرائم پیشہ افراد پھر سر اٹھانے لگے۔ مسلح افراد کا شہری محمد حسن پر تشدد، پسٹل کے بٹ مار کر زخمی کر دیا۔ واقعی کی کلوز سرکٹ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ملزمان محسن چٹان اور ایان نے محمد حسن پر سگریٹ پھینکا۔ محمد حسن کے منع کرنے پر ملزمان نے اسلحہ نکال کر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ محمد حسن جان بچانے کے لیے بھاگا تو ملزمان نے پیچھے سے فائرنگ کر دی۔ ملزمان کا مدعی محمد حسن پر صلح کے لیے دباؤ، دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ متاثرہ شہری کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور سہیل ظفر چٹھا سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ ڈیال گاؤں میں پولیس اور منشیات فروشوں میں تصادم۔ باٹا پور پولیس نے سب انسپکٹر محمد پرویز خالد کی مدعیت پر مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر میں 395 اور 324 کی بھی دفعات شامل۔ گاؤں میں آئس اور ہیروئن کے پارسل تیار کیے جا رہے تھے۔ پولیس چھاپے پر
مرکزی ملزم سبتین نے مزاحمت کرتے ہوئے اپنے 15 سے 20 ساتھیوں کو بلا لیا۔ ملزمان کے حملے میں 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ حملہ آوروں نے ملزم سبتین کو پولیس حراست سے چھڑا کر فرار کروا دیا۔ گرمی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ گرمی کی شدت بڑھنے سے بجلی کی طلب میں اضافہ۔ رات کے اوقات میں 2 سے 3 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ لیسکو میں دن کے اوقات میں بجلی کی طلب 2450 میگا واٹ، رات کو طلب 3000 میگا واٹ سے بڑھ گئی۔ شہریوں کی نیندیں حرام۔ لیسکو ترجمان کے مطابق پیک ٹائم میں لوڈ مینجمنٹ RLNG کی محدود دستیابی اور کم ہائیڈرل پیداوار کے باعث ناقص ہے۔ صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس۔ شعبہ صحت میں اصلاحات، متعدد بیماریوں پر قابو اور مریضوں کے تحفظ کے اقدامات کا جائزہ۔ CEO PHC ڈاکٹر ثاقب عزیز اور چیئرپرسن اعظم سلیمان کی تفصیلی بریفنگ۔ صوبائی وزراء نے علاج معالجے میں غفلت اور ذمہ داران کے خلاف غلط تعین پر سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ بولے مریضوں کے محفوظ علاج کے لیے مؤثر انسپیکشنز اور ڈاکٹرز کی تربیت ناگزیر ہے۔ کنگ ایڈورڈ نرسنگ کالج ہاسٹل میں مردوں کی رہائش کا انکشاف۔ طالبات کی پرائم منسٹر پورٹل پر کالج انتظامیہ کے خلاف شکایت۔ نرسنگ ہاسٹل میں فیملی کی رہائش کا ذمہ دار پرنسپل کو قرار دے دیا گیا۔ درخواست کے مطابق پرنسپل نے اپنی قریبی دوست کو فیملی سمیت ہاسٹل میں رہائش دی ہے۔ کلرک پر ہاسٹل میں نشہ اور ادویات کے فروغ کا بھی الزام۔ پرائم منسٹر پورٹل کی درخواست سیکرٹری ہیلتھ کو ریفر کر دی گئی۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ FIA کی ایئرپورٹ پر مسافروں کی سخت چیکنگ جاری۔ 6 ویتنامی شہریوں کو داخلے سے روک دیا گیا۔ مشکوک دستاویزات پر ویتنامی شہریوں کو واپس بھجوا دیا گیا۔ وزٹ ویزا پر آنے والے مسافروں کی ہوٹل بکنگ جعلی نکلی۔ دوسری کارروائی میں جعلی دستاویزات، سفری دستاویزات پر سفر کرنے والا مسافر گرفتار۔ عدنان نامی مسافر ملائیشیا جا رہا تھا۔ مزید تفتیش کے لیے گرفتار ملزم امتداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور منتقل۔ بھارت کی ایئر لائنز پر پاکستانی فضائی حدود کی پابندی کو 1 سال مکمل۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا پابندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ۔ بھارتی رجسٹرڈ طیاروں اور ایئر لائنز کے لیے نوٹم جاری۔ پاکستانی فضائی حدود بھارتی کمرشل پروازوں کے لیے بدستور 24 مئی تک بند رہے گی۔ اسکول ایجوکیشن پنجاب کا انتظامی پوسٹوں کے خواہش مند افسران کا ٹیسٹ لینے کا اعلان۔ CEOs، DEOs اور ڈپٹی DEOs کے لیے درخواستیں 30 اپریل تک وصول کی جائیں گی۔ گریڈ 18 اور 19 کے افسران متعلقہ عہدوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ CEOs اور DEOs کے لیے عمر کی حد 55 سال مقرر کی گئی ہے۔ ڈپٹی DEOs کے لیے عمر کی حد 50 سال رکھی گئی ہے۔ پیکٹا کے تحت اسکریننگ ٹیسٹ لاہور میں لیا جائے گا۔ لاہور کی سڑکیں بدحال۔ LDA کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ حکومتی غفلت یا ناقص حکمت عملی۔ مرمت کا منصوبہ فائلوں میں دفن۔ ڈائریکٹوریٹ بنانا اسفالٹ چلانا پلانٹ چلا۔ شہری خستہ حال سڑکوں پر رل گئے۔ 70 کروڑ روپے مانگے گئے، فنڈز نہ ملے۔ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام۔ گڑھے، ٹوٹ پھوٹ اور خراب انفراسٹرکچر شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ LDA کے اعلانات اور عملی کارکردگی میں واضح تضاد سامنے آ گیا۔ ممبران پنجاب اسمبلی کو ادویات کیوں نہ ملی؟ سرکاری ایکشن میں آ گئی۔ سروسز اسپتال انتظامیہ نے ممبران پنجاب اسمبلی کو ادویات فراہم نہ کرنے پر متعلقہ سپلائرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی نے اس صورتحال کو ٹاپ پرائیورٹی قرار دے کر فوری ادویات فراہمی کی ہدایت کی تھی۔ خط میں واضح کیا گیا کہ ادویات نہ دینا سپلائی چین میں جان بوجھ کر خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ سپلائرز کو 2 دن میں وضاحت دینے کا حکم۔